کے چینلز جو ہیں انہوں نے ان معاملات کو اس انداز سے فلیئر کیا کہ ایسے لگا کہ پتہ نہیں کیا طوفان آنے والا. اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ نہیں وہ رانا میں عرض صاحب کرتا ہوں وجہ یہ ہے، وجہ دیکھیں مجھے ذرا اگر اس میں صرف جی اچھا کریں. گزارش یہ ہے کہ پچھلے سال چینی جو ہے ہمارے پاس پوری موجود تھی. چینی میں ڈیفینیٹلی جب آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ مارچ تک ہوتی ہے اور اگلی پروڈکشن جو ہے وہ نومبر میں شروع ہوگی، اور اس دوران جو ہے بینکوں کے مارک اپس بھی پڑھتے ہیں. جن لوگوں نے اس میں انویسٹ کیا ہوتا ہے ان کا بھی ظاہر ہے، وہ لوگ کاروبار کرتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنا اس میں کچھ شیئر لینا ہوتا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ آج ہماری مارکیٹ پہ بہت متاثر ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سال شروع میں چینی جنوری کے اندر 68-70 روپے تھی، اس لیے کہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ $700 سے اوپر جا رہی تھی. اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ $430 پر میٹرک ٹن پہ آ گئی، جس وقت ہم حکومت کے آگے بھی روتے رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، ہمارا جو گیپ ہے اس کو امپورٹ کر کے آپ پورا کر لیں، لیکن ہماری بات پہ کان نہیں دھرا گیا. جس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کا ریٹ $430 تھا، چینی آپ یہاں دیکھیں کہ چینی جو ملوں کو یہاں جو اس کے پروڈیوسر ان کو کاسٹ اگر 70 میں کی ہے تو 56 روپے میں بکی ہے. لیکن آج پھر انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ اس میں رائزنگ ٹرینڈ ہے، اور آج اس وقت جو انٹرنیشنل پرائس ہمیں آفر ہو رہی ہے وہ $700 آفر ہو رہی ہے. جیسے ابھی ہمارے بھائی روف کلاسرا بتا رہے تھے کہ اس وقت بھی جب ٹی سی پی نے یہ ایوارڈ کیے ٹینڈر، یہ بالکل مارکیٹ سے ہم لوگ انہیں کہتے رہے ہیں جناب آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ریٹ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیا. ان کا جو میسج بنیادی طور پر یہ ہے کہ یار پینک نہ کریٹ کرو. بالکل یار، کون چاہتا ہے پینک کریٹ ہو؟ اسی لیے رانا صاحب کو زحمت بھی دی. لیکن جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو پرائسز دوبارہ بڑھ رہی ہیں، جنوری سے اگر اس حکومت کو کہا جا رہا تھا اللہ کرے کہ چلیں جی ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 65 روپے کی ہے، 2-3 روپے آگے پیچھے ہو جائے، کوئی بات نہیں. مجھے میری ایک معصوم سا سوال ہے، ایک چھوٹا سا سوال ہے. ان گیلانیوں سے یہ جو بابر اوان یہاں گھوم رہے ہیں، یہاں پر یہ سردار آصف احمد علی، سارے جو مرکزی وزراء اور جو تجارت کو مخدوم امین فہیم، ماشاءاللہ پیرا فالا، ساری بات اپنی جائے. کیا کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کی ساری باتیں کرتے ہیں، کیا ہمارا عام آدمی، غریب آدمی وہ 60-70 روپے چینی، 70 روپے 73 روپے پہ چینی لے سکتا ہے؟ 65 روپے پہ بھی لے سکتا ہے، 60 روپے پہ بھی لے سکتا ہے؟ اس کی سکت بنتی ہے؟ جب نہیں بنتی تو چینی تو ہر بچے نے کھانی ہے، بڑے نے کھانی ہے، ہر کسی نے کھانی ہے. نہیں. تو تم کہنا کیا چاہ رہے؟ میں کہنا یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں پوری کہ بھائی 65 بھی مہنگا ہے. آپ انٹرنیشنل مارکیٹ نہ، یہاں سارے انپورٹس آپ کرتے ہیں لوکل مارکیٹ سے، آپ نے گنا انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق لیا ہے کاشتکار سے. یہاں پر جو سارا پروڈیوس کرتے ہیں پھر آپ مہنگی کر کے بیچتے ہیں، ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں، اس میں اپنا مڈل مین کا بھی کردار ذخیرہ تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں. دیکھو مڈل مین کو انہوں نے کہا، ان کی بات ٹھیک ہے، ان کے اپنے حوالے سے ٹھیک ہے، انہوں نے تو اپنی بات، لیکن کیا مڈل مین اس میں نہیں ہے درمیان میں سے جو سارا کام کر رہے ہیں؟ اس ملک میں نہیں ہو سکتا. ہوتا کیا ہے دیکھو، میں آپ گورنمنٹس جو ہیں، حکومتیں سبسڈی دینا اگر فرض کیا نہیں ہے، باقی یہ جو بابر اوان صاحب پورے ملک میں پیسے بانٹتے تو سبسڈی دے رہے ہیں، تو سبسڈی دیں نا، تو باقیوں کو نا. بھائی میں کہتا ہوں کہ کیا صرف وکلا کو اور جرنلسٹوں کو سبسڈی چاہیے؟ عام آدمی کو بھی چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں چھوٹے سے دوسرے صاحب، یہ آپ چھوڑیں بڑی باتیں، سبسڈی آپ لودھنا اور وہاں پر خانے وال گھوم رہے ہیں، یہ G9 مرکز میں یہاں پہ وہ آپ کو پتہ ہے ایک پلازے میں آگ لگی، 11 لوگ مر گئے. نصرت صاحب ایک خاتون کے 2 بچے مرے، ایک شدید زخمی. بابر اوان صاحب آئے فوٹو سیشن کے لیے، اس خاتون نے اپنا دوپٹہ، وہ ہری پور کی تھی، اس نے اس کے پاؤں پہ پھینک دیا. اس نے کہا کہ میرے 2 بچے مر گئے، کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، اس کے آگے بچے ہیں، ان 2 بچوں کے بھی آگے بچے ہیں، میرے پوتے پوتیاں، میرے پاس کوئی اور یہ دکان جل گئی ہے، ساری چیزیں، تیسرا بچہ موت و حیات. اس نے کہا جا بی بی میرے نال ڈرامے نہ لا، میں آپ بڑا ڈرامہ. یہ میں یعنی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں. G9 کے تاجروں نے اس کے پاس گاڑی میں بیٹھ کے بھاگے، پیچھے لوگ بھاگے کہ پکڑے اس کو. آپ اندازہ لگائیں کہ 2 بچے جس کے سمجھ آ گئی ہے. ڈاکٹر بابر اوان کو میں جب بھی کہتا ہوں دنیا میرے آگے میں آئے، وہ کہتے ہیں نہیں اللہ نہیں میں یہ نصرت صاحب باہر میں جانا ہے نہ آئے ہم نے کوئی کیا میں شکیب چھوڑیں اس بات کو. یہ ہمیں کیا بغیر ان کے تم شو چلا لو گے کیا؟ نہیں چلے گا. شیخ رشید کے بغیر نہیں چل رہا. مجھے بتائیں کہ جس ہر شو شیخ رشید کے بغیر کو کہتا ہے جی ڈارلنگ آف فینکرز، تو یہاں پر نہیں کیا کہ لوگ نہیں دیکھتے؟ یہ بات نہیں ہے. آپ اگر درد دل، آپ فوٹو سیشن، آپ تصویر نہ کریں، جعلی غصہ نہ دکھائیں، آپ لوگوں کی خدمت کریں. یہاں
11 لوگ مرے. نصرت صاحب کمپنسیشن ایف آئی آر کٹی ہے سوئی ناردن کے جی ایم پر. نہیں میری بات سنیں, میں آپ چھوڑیں نا, آپ غریب لوگوں کی بات کریں نا. سوئی ناردن کے اسلام آباد کے جی ایم پر ایف آئی آر کٹی ہے یہاں کے تاجروں نے, G9 کے مرکز کے تاجروں نے, اس 11 لوگوں کی, کیونکہ ان کی غفلت سے آگ لگی ہے اور وہ لوگ مرے. پولیس نے ایف آئی آر کاٹ کے اس کو اریسٹ نہیں کیا. یہ پیچھے سارے اس کو جو ہے نا سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہاں پر آپ اگر ڈرامے اگر کہیں گے 11 لوگوں کی کمپنسیشن نہیں دیں گے اور آپ لودھرا میں 20-20, 25-50 لاکھ روپیہ بکیں گے تاکہ وہاں پر تقسیم کریں تاکہ چیف جسٹس کے خلاف یا عدلیہ کے خلاف ایک اپنا نیا گینگ پیدا کیا جائے, یہ بات نہیں ہے. دوسرا پیسے دیں, ہر بار کو آپ چیک بھیج دیں, لیکن وہاں پوائنٹ سکورنگ کے لیے جائیں. پنجاب حکومت لاہور سے بیٹھے ہوئے, ارے بابرنامہ ہو گیا نا, نہیں بابرنامہ ہو گیا. ایک لاہور سے کالر ہیں, ان کی بات سن لیں, شوگر پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم بھیا. ہلو 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 جی, وہ ڈراپ ہو گئی. آپ کا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اتنا زیادہ بابرنامہ ہو رہا ہے. آپ جو بھی رو رہے ہو, میں بالکل میں اس کے ساتھ ہوں, بالکل آپ بات کر رہے ہو. لیکن میں جو کل سے ٹارگٹ کلنگ کے سلسلے میں ہم کہہ رہے ہیں, حکومت کا کچھ ریڈار ہوتا ہے, اس کی ترجیحات ہوتی ہیں جس میں کوئی پالیسیز بناتے ہیں, اور ہمیں یہ چاہیے کہ ان کو ان پالیسیز پر رکھیں. میں اپنے اوپر یہ کرٹیسزم کر رہا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں, یہ جیسے ہاکی اور فٹ بال میں نہیں ہوتا, ہم نے مختلف گول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کلیم اللہ, سمیع اللہ, اچھا ہم نے پہلے وہ زرداری صاحب کو فارغ کروانا تھا, پھر گیلانی صاحب کو مضبوط کیا, 18ویں ترمیم کی, اچھا پھر ہم نے کہا لانا ہے نہیں لانا. اب یہ ہے کہ آج کل ہم صرف جو ہے نا اس پہ ہیں. ارے بھائی, اور بھی جو, میں تمہیں ایک چھوٹی سی آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں, ایک آخری بات, وہ یہ کہ آج میں نے وال سٹریٹ جرنل میں پڑھا ہے کہ امریکی فوجی اب ہمارے ٹرائبل ایریا میں ٹرینرز کے طور پر آئیں گے. فیصلہ کس نے کیا ہے, یہ فیصلہ پھر ڈسکس کریں گے. ناظرین, ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dma@duniatv.tv. نصرت جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.